کچھ روز پہلے نیتن یاہو نے علل اعلان کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غزہ سے فوجیں ہٹا دیں، یا جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ رفح کے اندر انویژن نہ کریں، وہ بیسیکلی ہمیں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ ہار جاؤ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غزہ کے اندر سے اگر فوج ہم ہٹاتے ہیں یا رفح کی انویژن ہم نہیں کرتے تو ہم ہار جائیں گے، اور آج ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے ساؤتھ غزہ سے فوجیں ہٹا دی ہیں، اور رفح انویژن کا پلان جو ہے اس کا کیا بنا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ کب کریں گے، کیونکہ ساؤتھ غزہ سے تو فوجیں ہٹ گئیں اور رفح تو ساؤتھ غزہ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیتن یاہو کو اپنے ہی الفاظ کے مطابق شکست ہو چکی ہے، اور ملٹری آبجیکٹیوز ان کے حاصل ہوئے نہیں۔ ان کا جو نمبر 1 آبجیکٹیو تھا وہ ہاسٹیجز کو بازیاب کرانا تھا، وہ یہ کروا نہیں پائے ملیٹرلی۔ یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو جتنی بھی کامیابی ملی ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے ہوئی ہے، ملیٹرلی کامیابی حاصل ہوئی نہیں ہے۔ اس کے چلتے انہوں نے ایران کے اوپر حملہ تو کر دیا ہے، اور ایران کا بھی ایکولائزر آنا باقی ہے، ریسپانس آنا ان کا باقی ہے۔ ایرانیوں نے کہا ہے کہ ایسے چھوڑیں گے نہیں، ان کو جواب دیں گے ان کو۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیل کو 2-3 بڑے سرپرائزز ملے ہیں۔ ایک تو جو سب سے بڑا سرپرائز ان کو ملا ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے ملا ہے۔ 2 سرپرائزز حزب اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ ایک تو ان کو انگیج کر لیا ہے لبنان والے بارڈر کے علاوہ سیریا کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے اسرائیل کا، وہاں پر حزب اللہ نے ان کو انگیج کیا ہے۔ 40 وہاں پر آج حزب اللہ نے میزائل مارے ہیں گولان ہائٹس کے اوپر، جو مقبوضہ گولان ہائٹس میں اسرائیلی ٹارگٹس ہیں ملٹری کے، وہاں پر 40 میزائل آج انہوں نے حزب اللہ والوں نے مارے ہیں، اور موسٹلی جو میزائلز ہیں وہ ٹارگٹ پہ گرے ہیں۔ تہران ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ فائرز 40 راکٹس ایٹ اسرائیلی آؤٹ پوسٹس ان آکیوپائڈ گولان ہائٹس۔ حزب اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ حماس سے بڑی فورس ہے، کئی گنا بڑی فورس ہے، اور ابھی تک میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ حزب اللہ کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ بڑی ایک میچور قسم کی اسٹریٹجی رہی ہے، وہ آل آؤٹ وار کے اندر داخل نہیں ہوئے ابھی تک، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے فورس کیا ہے اسرائیل کو کہ ملٹری کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ حزب اللہ اور حماس کے حساب سے کرے۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل بارڈرز پر انہوں نے دباؤ بنایا ہوا ہے اسرائیلی ملٹری کے لیے، تاکہ ان کی جو اٹینشن ہے اور ریسورسز جو ان کے ہیں وہ ڈائیورٹڈ رہیں، ڈسٹریبیوٹڈ رہیں، صرف وہ غزہ پہ فوکس نہ کریں۔ ایک ہی وقت میں وہ ناردرن بارڈرز پر بھی دیکھ رہے ہیں، لبنان والا بارڈر، سیریا کے بارڈرز پر بھی دیکھ رہے ہیں، غزہ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ایک ہی وقت میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کی ڈپلائمنٹ کا جو پیٹرن ہے وہ حزب اللہ اصل میں کنٹرول کر رہی ہے، وہ ان کو فورس کر رہے ہیں اور ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ان کے فوجی ڈپلائی ہونے چاہیے۔ تو آج ایک تو انہوں نے یہ کر دیا کہ سیریا کا جو بارڈر ہے وہ بوائل کر دیا ہے۔ دوسرا، حزب اللہ نے ایک بہت عجب سا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی سپیریئر جو ایئر کیپیبلٹیز ہیں وہ ظاہر کی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑھیا ڈرون ہے، سب سے بڑھیا ڈرون، اسے کہتے ہیں ہرمیز 900، یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ ہرمیز 900 ان کا سب سے بہترین ڈرون ہے، 30,000 فٹ کی اونچائی پہ یہ اڑتا ہے یہ والا ڈرون، اور بڑا مہنگا ڈرون ہے۔ حال ہی میں تھائی لینڈ کی نیوی نے بھی غالباً لیا ہے، ایک ڈرون $8 ملین کا آتا ہے، بڑا مہنگا ڈرون ہے۔ حزب اللہ نے یہ مار کے گرا کے دکھایا ان کو، اسرائیل کو یہ مار کے گرایا ہے، اور ان کو دکھایا ہے کہ ہمارے پاس بہترین لیول کا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو ہمارے کرنسی کے اندر کنورٹ کریں، انڈین کرنسی میں یا بنگلہ دیشی ٹکا میں کنورٹ کریں گے، تو یہ بلینز آف ٹکا یا بلینز آف روپیز کا ایک ڈرون ہے، اس کو مار گرایا حزب اللہ نے۔ المیادین رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ پبلشز فوٹیج آف ڈاؤننگ اسرائیلی ہرمیز 900 ڈرون۔ دی ہرمیز 900 also known as کوچھو is designed and manufactured by the Israeli security technology company Elbit Systems۔ تو یہ انہوں نے زبردست کر کے دکھایا ہے ان کو۔ اچھا، امریکنز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ آج یہ کربی کو میں سن رہا تھا، کربی کے بارے میں اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہے تو ویسے یہ امریکہ کا اسپوکس پرسن ہے وہاں پر، ان کا جو وائٹ ہاؤس ہے، لیکن یہ لگتا اسرائیل کا اسپوکس پرسن ہے، جب بھی بات کرتا ہے اسرائیل کے حق میں بات کرتا ہے۔ آج اس نے بھی اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم تو کافی عرصے سے لے کے پک گئے ہیں، بس فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، جس طریقے سے اسرائیل وہاں پر کاروائیاں کر رہا ہے ہم بھی تنگ آ گئے۔ ویسے کربی کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کربی اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اگر یہ کہیں پہ کیلا کھا رہا ہو نا، اور آپ اس کو بولیں کہ کربی بھائی آپ کیا کھا رہے ہیں، تو یہ بولے گا میں سیب کھا رہا ہوں، ایپل کھا رہا ہوں۔ یہ اتنا جھوٹا ہے، یعنی یہ بندہ ہر بار جب بھی آتا ہے میڈیا کے سامنے، جب بھی ان سے پوچھتے ہیں وہاں پر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں، تو یہ کہتا ہے نہیں ہو رہے،
پوچھتے ہیں وہاں سے کہ غزہ کے اندر آپ بتائیں کہ جان بوجھ کے یہ قتل کر رہے ہیں سویلینز کو نہیں کر رہے، تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ 33,000 سے زیادہ بندے وہاں پر شہید ہو گئے، اس میں سے 15,000 سے زیادہ بچے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اسٹیٹمنٹ جو ان کی ہوتی ہے نا کہ نہیں وہاں پر کوئی ایسی کارروائی انسانیت کے خلاف نہیں ہو رہی، تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں اسٹیٹسٹکس اور اس کی جو باتیں ہوتی ہیں میچ نہیں کرتی آپس میں۔ لیکن بہرحال آج کربی نے بھی اسرائیل کے خلاف منہ کھولا ہے، اور یہ چیز آپ کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر گرو ہوتی ہوئی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ وی ہیو بین انکریزنگلی فرسٹریٹڈ بائی اسرائیل's ہینڈلنگ آف غزہ وار، ongoing frustration by the US over the way Israel has been acting in Gaza, even though it continues its support۔ تو کربی نے کہا کہ ہم تو کافی عرصے سے فرسٹریٹڈ ہیں، جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمیں طریقہ پسند نہیں ہے، اور وہ بیسیکلی سیویلین کیجوالٹیز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے نا یروشلم پوسٹ کہ there has been a growing degree of frustration that we have had with the way these operations are being executed and the way that the Israelis are acting on the ground in terms of civilian casualties، کربی told ABC's made the press۔ مجھے شروع میں تو یقین نہیں آیا ہے پڑھ کے، مطلب کربی نے اتنا زیادہ پرو اسرائیل اسٹیٹمنٹس دے رکھے ہیں کہ پہلے تو میں 2-3 مرتبہ پڑھنا پڑا کہ کربی بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے، تو پھر مجھے پتا چلا کربی نہیں بولا ہے بیسیکلی۔ یہ جو ان کی ٹون میں شفٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن حقیقتاً ان سے فرسٹریٹڈ ہے، جس طریقے سے انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اس سے نہ صرف ان کا خود کا بلکہ امریکہ کا بھی نام خراب ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کو ابھی تک پروٹیکٹ کرتے رہے اور دنیا بھر میں امریکہ کی امیج اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کربی سے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے راتوں رات، یہ بندے کیوں نکال رہے ہیں، فوجیں کیوں نکال رہے ہیں وہاں سے؟ تو پتہ ہے کربی کیا بول رہا ہے؟ وہ کربی بول رہا ہے مجھے لگتا ہے نا یہ تھوڑا سا تھک گئے نا، تو نیند کریں گے جہاں پہ گھر جا کے آرام کریں گے تھوڑا سا، اس طرح سے، اس وجہ سے یہ بندے نکال رہے وہاں سے، IDF جو ہے فورسز اس وجہ سے غزہ سے نکال رہی۔ I-24 نیوز کہتا ہے اسرائیل کا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اسپوکس مین جان کربی اسپیکنگ آن ABC's this week stated they have been on the ground for 4 months. The word we are getting is they are tired، تھک گئے، they need to be refit، ان کو تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے نہائیں گے دھوئیں گے تھوڑا سا انسان بنیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کوئی دوسری اسٹریٹجی بنائے، لیکن ابھی تک ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ تھک گئے۔ مین وائل ہوتھیوں کی کارروائیاں جاری ہیں، ہوتھیوں پہ نظر رکھیے گا، ہوتھی چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں 5 شپ دھپڑدوز کی ہیں، اور یہ جو 5 شپ ہیں اس میں امریکہ کے بھی شپس ہیں، اس میں برطانیہ کے بھی شپس ہیں، UK کے، اس میں اسرائیلی شپس بھی ہیں، 2 اسرائیلی شپس انہوں نے دبردوز کیے ہیں 72 گھنٹوں کے اندر۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ ڈونٹ وری پارٹنر، اگر آپ کو بندے چاہیے تو 4 لاکھ بندے دے دیں گے آپ کو اسرائیل کے خلاف، 4 لاکھ آپ کو ہوتی دے دیں گے لڑنے کے لیے، ڈونٹ وری۔ یہ اطلاعات کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس میں لگی ہیں۔ رویا نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ ہوتھیز ٹارگیٹ 2 اسرائیلی شپس ان عربین سی۔ The Yemen's Houthis announced today that its forces carried out 5 operations in the past 72 hours, according to the Houthi military spokesperson Brigadier General Yahya Saree۔ اور اس میں یحییٰ سریع کہتا ہے کہ we will persist in upholding our religious, moral and humanitarian duties towards the Palestinian people, and our military operations will not stop unless the aggression stops and the siege on the Palestinian people in Gaza Strip is lifted، Houthis military spokesperson Saree said۔ تو ایک کے بعد ایک یہ جو سرپرائزز اسرائیل کو ملے ہیں، خاص طور پر حزب اللہ والے فرنٹ سے، کہ ان کا سب سے بڑیا ڈرون انہوں نے مار کے دکھا دیا ان کو کہ ہمارے پاس جو ایئر کیپیبلٹیز ہیں وہ آپ کی سوچ سے کہیں آگے کی ہیں۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس جو میسائل ٹیکنالوجی ہے حزب اللہ والوں کی، وہ کہیں زیادہ اسرائیل کے اندازوں سے بہتر ہے، بڑھیا قسم کی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ایران کے الائز ہیں نا، اتحادی ہیں، رشیا کے بھی اتحادی ہیں، اور یہ بھی اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو اسلحہ پڑا ہوا ہے اس میں رشین اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اندازے لگائے جاتے رہے۔ کچھ جو انالسٹ ہیں وہ یہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ میں مل کے لڑیں وہاں پر سیریا کے اندر داعش کے ساتھ، اور اینٹی جو بشار الاسد فورسز ہیں ان کے ساتھ۔ تو ان کی جانب سے ابھی تک جس طریقے کا ریسپانس دکھایا گیا ہے یہ یقیناً ایک میچور قسم کا ریسپانس ہے، اور انہوں نے کنٹرولڈ اگریشن ابھی تک دکھایا ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ اسرائیل کا اگلا موو کیا ہوتا ہے۔ ان کے بہت سارے جو انالسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسٹ کر کے دوبارہ سے، یعنی کھا پی کے آئیں گے اور دوبارہ سے چڑھائی کریں گے، بہت سارے ان کے یہ بھی بول رہے ہیں اس طرح سے، لیکن کیا دنیا ان کو دوبارہ سے گھسنے دے گی ان ایریاز میں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔